بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جلوہ فارہ کا تیسرا باب پڑھ رہی ہوں، جس کا نام ہے روکا ہے خار و خس نے بھی سیل رواں کہیں۔ خدا نے عزت دارین کی عطا اس کو، خدا نے عزت دارین کی عطا اس کو، جو تیری عزت و ناموس پر نثار ہوا۔ سورہ انفال 58۔ اگر تمہیں کسی قوم سے بدعہدی کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد ان کے منہ پر پھینک مارو، اور اس میں تم حق بجانب ہوگے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بدعہدوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، مجھے یہود سے اندیشہ ہے۔ قریش کو شکست دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ گئے، لیکن یہود سے برابر خائف رہے۔ ان کے مکر و فن اور ان کی عداوتوں سے کبھی مامون نہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر فرماتے، بنی قینقاع سے مجھے خدشہ ہے۔ بنی قینقاع یہود کا ایک بڑا قبیلہ تھا، مکر و فریب میں یکتا تھا، چالوں کا بادشاہ تھا۔ یہ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس ہی میں آباد تھا۔ وہیں اس کی تجارت کی منڈیاں تھیں۔ سناری اس کا خاص پیشہ تھا۔ جو مسلمان معذور تھے، بدر میں نہیں جا سکے تھے، انہیں جب اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، دشمن بری طرح ہار گئے، تو وہ خوشی سے باغ باغ ہو گئے۔ لیکن یہود و منافقین نے سنا تو ان کے چہرے فق ہو گئے، ان پر غم و اندوہ کی بجلی گر گئی، ان کے دل غصہ و حسد سے جلنے لگے۔ انہیں جب فتح کی اطلاع ملی تو وہ برابر انکار کرتے رہے۔ وہ تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے کہ مسلمان جیت گئے۔ گویا اس طرح انہوں نے غم غلط کرنا چاہا، دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہا۔ رنج و ملال کی جو سوزش تھی، وہ سوزش کچھ کم کرنی چاہی۔ وہ برابر فتح کا انکار کرتے رہے۔ حالانکہ زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ موقع جنگ سے آ رہے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں بھیجا تھا کہ اہل مدینہ کو بشارت سنا دیں۔ پھر وہ نام بنام بتاتے رہے کہ فلاں فلاں قریشی سردار مارے گئے۔ خبر صحیح ہونے کے یہ سارے قرائن موجود تھے، مگر وہ اس خبر کو جھٹلاتے رہے۔ پھر اتنے ہی پر انہیں تسکین نہ ہوئی، انہوں نے ایک دوسرا پروپیگنڈا شروع کیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر آئے تھے۔ انہوں نے کہنا شروع کیا، یہ دونوں جھوٹے ہیں، ان کی خبر جھوٹی ہے۔ مسلمان تو ہار گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مارے گئے ہیں، ورنہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصوہ پر کیوں آتے؟ پھر مسلمان مدینہ آئے اور قیدیوں کی ایک فوج بھی مدینہ ساتھ ملائے تو ان کے چہرے زرد پڑ گئے اور سینوں پر سانپ لوٹنے لگے۔ منافقین تو چاروں ناچار مسلمانوں سے وابستہ رہے کہ اسلام کا نور اب تیزی سے پھیل رہا تھا، اسے روز بروز غلبہ حاصل ہو رہا تھا، اب اس کے آگے جھکنے ہی میں مفاد تھا۔ لیکن بنی قینقاع نے دشمنی کا اعلان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صلح کا معاہدہ تھا، اسے چاک چاک کر دیا۔ ان کی عقلیں حیران تھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے معاہدہ کر لیا، صلح و دوستی سے ہموار کر لیا، پھر دیکھتے دیکھتے چھا گئے، اپنے دین کو اتنا چمکا دیا، گھر گھر اسلام کا چراغ روشن ہو گیا۔ یہی نہیں، وہ ہتھیار سج کر میدان میں آتے ہیں، مشرکوں اور ظالموں سے ٹکر بھی لیتے ہیں، اور اللہ ان کو فتح مند کرتا ہے۔ اس طرح قبیلوں پر دھاک بیٹھ جاتی ہے، سارے لوگ ان سے لرزنے لگتے ہیں۔ یہودی بھلا اس کو ٹھنڈی آنکھوں سے کیسے دیکھ سکتے تھے؟ ان کے سینوں میں غیرت کی آگ سلگنے لگی اور دل حسد سے پکنے لگے۔ اب وہ کھل کر سامنے آ گئے، مسلمانوں کے لیے ننگی تلوار بن گئے، کھلے بندوں مخالفت کرتے، لوگوں کو ان کے خلاف جوش دلاتے، اشعار میں ہجو کرتے، کڑوی کسیلی باتوں سے دل چھیدتے۔ دو یہودی ان میں پیش تھے، ایک ابو غفق تھا، دوسرا کعب بن اشرف۔ پہلے بھی یہود کا انداز اچھا نہ تھا، وہ برابر شرارتیں کرتے، مسلمان سب کچھ دیکھتے اور پی کر رہ جاتے کہ وہ اس وقت اقدام کی پوزیشن میں نہ تھے، مگر اب کیفیت دوسری تھی۔ بدر کی فتح سے اب حوصلے بلند تھے، اب وہ کسی بھی طاقت سے سہمنے والے نہ تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچائے یا اسلام پر تنقید کرے یا مسلمانوں کی تصحیح کرے، یہ چیز برداشت سے باہر تھی۔ اب یہود چھیڑ چھاڑ کرتے تو مسلمان بھی ویسا ہی جواب دیتے۔ ایک دن کا قصہ ہے، ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی سنار کے ہاں گئیں۔ انہیں کوئی زیور بنوانا تھا۔ سنار کے ہاں اور بھی کچھ یہودی تھے۔ ان یہودیوں کو شرارت سوچی، صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھنا چاہا۔ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ ایک یہودی چپکے سے آیا اور ان کے دامن کو ایک کانٹے سے الجھا دیا۔ وہ کھڑی ہوئیں تو کپڑا سرک گیا۔ یہودیوں نے زور کا قہقہا لگایا۔ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چیخ ماری، پھر رونے لگی۔ چیخ سن کر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ وجہ معلوم ہوئی تو غیرت سے بےتاب ہو گئے، عقاب کی طرح جھپٹے اور سنار کو زمین پر دے مارا۔ اب وہ سارے یہودی ان پر پل پڑے اور انہیں شہید کر دیا۔ اس طرح انہوں نے سارے معاہدے چاک کر دیے، معاہدہ صلح کا ذرا بھی احترام نہیں کیا۔ جب پانی سر سے اونچا ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو جمع کیا، نہایت دردمندی سے سمجھایا، یہودی بھائیو، بخدا تمہیں معلوم ہے میں اللہ کا رسول ہوں، خدا را اسلام میں آ جاؤ ورنہ انجام برا ہوگا۔ بدر والوں کو دیکھ ہی چکے ہو، ان کا کیا انجام ہوا۔
لیکن وہ لوگ تو نشے میں تھے۔ اس تنبیہ کو کوئی پرواہ نہ کی، اکڑتے ہوئے بولے، محمد دھوکہ نہ کھانا، وہ ناتجربے کار لوگ تھے جنہیں ہرا دینے پر تمہیں ناز ہے۔ ہم تلواروں کے دھنی ہیں، میدان جنگ کے شیر ہیں، ہم سے مقابلہ ہوا تو دکھا دیں گے لڑائی کس کا نام ہے۔ یہ دشمنی کا کھلا کھلا اعلان تھا، یہ عہد شکنی کا شرمناک مظاہرہ تھا۔ چنانچہ تعلقات بگڑتے گئے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا فیصلہ کیا۔ شوال کا مہینہ تھا، ہجرت کا دوسرا سال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھروں کو گھیر لینے کا حکم دیا۔ وہ اپنے گھروں اور قلعوں میں 15 دن محصور رہے، نہ وہ گھروں سے نکل سکتے اور نہ کہیں سے کچھ منگا سکتے۔ بالآخر وہ بے بس ہو گئے۔ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور خود کو حوالے کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں فیصلہ فرمائیں۔ مسلمانوں نے قتل کا مشورہ دیا، لیکن عبداللہ ابن ابی جو ان کا حلیف تھا آگے بڑھا۔ اس نے سفارش کی، محمد صاحب وہ میرے دوست ہیں، ان کا خیال کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ یہود نے بڑی سوئیاں چبھوئی تھی، دل آزاری کی حد کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجز آ چکے تھے۔ بنی قینقاع نے تو ناک میں دم کر دیا تھا، ان کی ہر ادا زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ ابن ابی نے پھر کہا، محمد صاحب انہیں معاف کر دیجیے، وہ میرے دوست ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا، لیکن وہ مایوس نہ ہوا۔ اس نے پھر سفارش کی، محمد صاحب یہ 700 بہادر سپاہی ہیں، جن میں 300 ذرہ پوش ہیں۔ جب بھی موقع آئے گا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام آئیں گے، ایک اشارے پر کٹ مریں گے۔ بخدا ابھی تو مجھے بڑے اندیشے ہیں، خطرات کے پرے ہیں جو سامنے منہ کھولے کھڑے ہیں۔ زبان مبارک سے نکلا، جاؤ وہ تمہارے ہیں۔ یہ جواب سن کر سب حیران تھے۔ کسی کو یہ توقع نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دیں گے۔ کون سوچ سکتا تھا کہ اسحاق کے بچے بھی بخش دیے جائیں گے، جو خون کے پیاسے تھے وہ بھی چھوڑ دیے جائیں گے، جو انسان نما چیتے تھے وہ بھی رہا کر دیے جائیں گے، جو ہمیشہ سے زہر اگلتے آئے تھے وہ بھی معاف کر دیے جائیں گے کہ پھر وہی کردار ادا کریں۔ مسلمان سخت حیران تھے کہ یہ کیا ہوا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات کا لحاظ کیا۔ موقع کی نزاکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری رعایت کی۔ فرمایا، مگر 3 دن کے اندر وہ مدینہ خالی کر دیں اور یہاں سے بس وہی کچھ لے جائیں جس کی انہیں اجازت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کیا کہ وہ ان کی نگرانی کریں، اپنے سامنے انہیں رخصت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے اس کی تعمیل کریں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ان کے حلیف تھے، پھر ان سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ بنی قینقاع نے درخواست کی، مہلت کچھ اور بڑھا دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نرمی کا ثبوت دیا تھا اس سے وہ بہت پر امید تھے، انہیں توقع تھی یہ خواہش پوری ہو جائے گی، لیکن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ایک نہ سنی۔ وہ کتنی ہی عاجزی و زاری کرتے رہے، مگر یہاں تو ایک ہی جواب تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی مہلت دی ہے اس سے زائد 1 منٹ نہیں۔ ابن ابی بھی کافی پر امید تھا، اس نے شان کریمی کا جو منظر دیکھا تھا اس کے پیش نظر اس نے سوچا پھر چلیں اور درخواست کریں، بنی قینقاع کو معاف کر دیا جائے، انہیں شہر بدر نہ کیا جائے۔ مومنین اس کے غرض کو بھانپ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جانے سے روک دیا۔ اس پر وہ جھگڑنے لگا اور زبردستی جانا چاہا۔ بالآخر اس کا سر پھٹ گیا مگر وہ اندر نہ جا سکا۔ یہود نے سنا تو بڑبڑائے، ابن ابی بخدا ہم یہاں نہیں رہیں گے، تمہارا سر پھٹ جائے اور ہم تلملا کے رہ جائیں، کچھ کر نہ سکیں، بھلا اس کے لیے کلیجہ کہاں سے لائیں۔ بالآخر وہ مدینے سے چلے گئے، کچھ سامان بھی ساتھ لے گئے۔ مدینے سے نکل کر شام کا رخ کیا اور وہاں عزرات میں جا کر بس گئے۔ یہود اپنے محلات اور قلعے چھوڑ گئے، ڈھیروں ہتھیار اور سونے چاندی کے انبار چھوڑ گئے۔ یہ سب مسلمانوں کے کام آئے۔ اس واقعے سے شوکت اسلام میں کافی اضافہ ہوا، دلوں پر ایک رعب چھا گیا کہ اتنا زبردست قبیلہ بے وطن ہو گیا، اتنا دلیر اور بہادر قبیلہ، معلوم ہوتا ہے مسلمانوں کا زور بہت بڑھ گیا، ان کی قوت کا اب ٹھکانہ نہ رہا۔ آس پاس بنی نذیر اور بنی قریظہ آباد تھے، یہ دونوں بھی یہودی قبیلے تھے، یہ دونوں مسلمانوں سے سہم گئے اور دوسرے قبیلے بھی ڈر کر خاموش ہو رہے۔ کچھ قبیلوں نے سوچا اگر یہی حال رہا تو کچھ دنوں میں یہ پورے عرب پر چھا جائیں گے، ان کے زور کو توڑنا چاہیے، ان کے رعب کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ سوچا اور مدینے پر چڑھائی کی تیاریاں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو اس فتنے کو دبانے کے لیے آگے بڑھے۔ ان قبیلوں نے سنا تو ان کی ہوش اڑ گئے، جان بچانے کے لیے کچھ تو خطرناک ریگستانوں میں پھیل گئے، کچھ نے پہاڑی دروں اور غاروں میں پناہ لی۔ مدینے میں ایک نہایت سرکش یہودی تھا، حسن کا بادشاہ تھا، دولت کا قارون تھا اور گھمنڈ میں ابلیس سے کم نہ تھا۔ یہ تھا کعب بن اشرف۔ مسلمانوں کو ابھی اس سے نمٹنا تھا۔ یہود کے 2 اور بڑے قبیلے تھے، بنی نذیر اور بنی قریظہ۔ کعب بن قریظہ کا حلیف تھا اور ماں بنی نذیر سے تھی۔ مدینے کے باہر ایک عالیشان قلعہ تھا، یہ اسی میں رہتا تھا۔ وہاں کچھ اور بھی یہود آباد تھے۔
काब मुसलमानों का कट्टर दुश्मन था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दांत पीसता था। उसने जब सुना बदर में मुसलमान जीत गए और कुरैशी सरदार मारे गए तो गम और गुस्से से दीवाना हो गया। वो बेतहाशा चीखने लगा, क्या ये सच है? क्या ये दोनों सही कह रहे हैं? क्या सारे सरदार कत्ल हो गए? इन दोनों से मुराद ज़ैद बिन हारिसा और अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें पहले ही भेज दिया था कि अहले मदीना को खुशखबरी सुना दें। ये दोनों लपक कर मदीना आए और अहले मदीना को खुशखबरी सुनाई। उन सरदारों के नाम भी गिनाए जो बदर में मारे गए थे। काब ने जंग की रौदात सुनी तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। उसकी ज़बान से निकला, ये अरब के शुरफा थे, ये हमारे सरदार थे। बखुदा अगर ये ख़त्म हो गए तो फिर जीने का फ़ायदा क्या? उसे जब यकीन हो गया कि ये झूठ नहीं सच है तो उससे रहा ना गया। वो रोता चीखता मक्के पहुंचा और मुसलमानों को हिज्र करने लगा। वो मुसलमानों की हिज्र करता, जज्बात को रेख्ता करता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जोश दिलाता और कुरैशी सरदारों की मर्सिये कहता। कुरैश ने उसे हाथों हाथ लिया, निहायत इज़्ज़त से ठहराया और उसकी बड़ी कदर की। उसे वहाँ ऐसे शोरा भी मिल गए जो उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते, उसी की तरह अशार कहते और लोगों को जोश दिलाते। उसने कुरैश में एक आग लगा दी। औरतें तक जोश अदावत से सरशार हो गईं। वो मकतूलीन बदर के दर्दंगेज़ मरसिये कहती और कीना और अदावत की भट्टियाँ दहकाती। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुज्र करती, निहायत जहरीले कसीदे कहती और कुरैश के इंतकामी जज्बात को मुश्ताल करती। बिलाखिर सीनों की भट्टियाँ गर्म हो गईं, उम्मीद की चिंगारियाँ दहकने लगीं और पूरा मक्का एक आतिशफिशा बन गया। लेकिन इससे भी काब को तस्कीन न हुई। उसकी आग अभी ठंडी न हुई। उसका सीना बुग़्ज़ व हसद से पक रहा था। वो लौटकर मदीने आया और सहाबियात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को निशाना बनाया। वो इश्क़ आशार कहता, सहाबियात की इज़्ज़त पर हमले करता, उनकी दामन असमत को दागदार करता। मुसलमानों ने बहुत ज़ब्त किया मगर वो कितना ज़ब्त करते। ज़ब्त का बंद टूट गया, सब्र का पैमाना छलक गया। उन्होंने उसके कत्ल का फ़ैसला कर लिया। एक सहाबी थे सलकान इब्ने सलामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। काब से वो कुछ बेतकल्लुफ़ थे। उसके दूध शरीक भाई भी थे। रबीउल अव्वल का महीना था। हिजरत का तीसरा साल था। एक रोज़ ही उसके घर गए, कुछ देर बैठे, इधर उधर की बातें करते रहे। फिर बोले, मैं एक ज़रूरत से आया था, अलबत्ता मैं जो कुछ कहूँ उसे आप राज रखेंगे। काब, हाँ हाँ मुतमईन रहो, किसी से नहीं कहूँगा। सलकान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, साहब उस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना तो एक मुसीबत बन गया। पूरा अरब हमारा दुश्मन हो गया। सब ने हमारे खिलाफ एका कर लिया। कोई हमें देखना नहीं चाहता। माश की सारी राहें बंद हो गईं। बच्चे भूख से मर रहे हैं, फाकों से निढाल हो रहे हैं। अब न हमारी खैर है न बच्चों की। काब, इस वक्त खुशी से उसकी बाछें खिल उठी थी। मैं इब्ने अशरफ हूँ। क्यों इब्ने सलामा, मैं कहता न था कि बहुत बुरा होगा। मान जाओ, नतीजा अच्छा ना होगा। सलकान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसमें क्या शुबा है? मैं तो आपकी अक्ल व फरासत का लोहा मानता हूँ। मैं चाहता था आप मुझे कुछ गेहूँ दिला देते। मेरे और साथी भी हैं, वो भी परेशान हैं। कहिए तो उन्हें भी ले आऊँ। हम लोग आपके यहाँ अपने हथियार रख देंगे। कहिए तैयार हैं? काब, क्या हर्ज है? अगर दाम न दे सके तो हथियारों से दाम निकल आएंगे। बात पक्की हो गई, तय हो गया। सलकान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथी किसी वक्त हथियार ले आएंगे और ये उन्हें गेहूँ दे देगा। चांदनी रात थी। काब अपने महल में था। वो अपनी नई नवीली दुल्हन से हमकिनार था। निहायत पुरकैफ रात और निहायत लजीज सोहबत थी। यकायक एक आवाज़ आई। वो समझ गया ये इब्ने सलामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ है। वो बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दुल्हन ने उसे रोका कि बाहर मत जाओ, ये आवाज़ कुछ अच्छी नहीं, इससे तो खून की बू आ रही है। लेकिन काब ना माना। वो बाहर जाने पर मुसिर था। वो बाहर आया, देखा तो इब्ने सलामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। साथ में कुछ साथी भी थे। हर एक के साथ हथियार थे। उसे कुछ भी तशवीश न हुई क्योंकि ये कोई नई बात न थी। सारी बात पहले से तय थी। इब्ने सलामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, आइए ज़रा चंद कदम टहलेंगे। जो कुछ तय हुआ है इसके सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। उस वक्त भी काब को कोई झिझक न हुई। वो इत्मीनान से टहलने लगा। ये लोग टहल टहल कर बातें करने लगे। काब तेल और खुशबू से नहाया हुआ था। सर तेल से मुअत्तर था और जिस्म खुशबू में बसा हुआ था। इब्ने सलामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके बालों को छूते, फिर अपना हाथ सूंघते और निहायत ताज्जुब से कहते, वाह रे खुशबू, ऐसी खुशबू तो आज तक नहीं सूंघी। इब्ने सलामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रह रह कर ऐसा ही करते रहे और काब अपनी जगह मुतमईन रहा। उसे ज़रा भी खलिश नहीं हुई। फिर एक बार उसकी जुल्फ़ें दबोच लीं और साथियों को ललकारा, मारो इस बदबख्त को।
ساتھ ہی ٹوٹ پڑے اور تلواریں برس پڑی۔ کعب وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے ابلیسانہ گھمنڈ کا بت چکنا چور ہو گیا۔ بنی قینقاع کی جلاوطنی اور کعب کے قتل سے یہود میں سراسیمگی پھیل گئی۔ وہ مسلمانوں سے بری طرح سہم گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ ایک جہد مسلسل کا نمونہ تھی۔ غلبہ اسلام کے لیے جنگیں بھی کیں، جانی و مالی قربانیاں بھی دیں۔ بدر سے فرصت ہوئی تو یہود کی مہم سر کی۔ کچھ دوسرے مسائل بھی پیدا ہوتے رہے، ان سے بھی نمٹتے رہے۔ کچھ چھوٹے چھوٹے غزوات بھی ہوئے، مختلف قبائل سر اٹھاتے رہے۔ باری باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کچلتے رہے۔ بیچ میں اگر کبھی سکون ملا، خطرات سے اطمینان ہوا، تو یہ سکون کی گھڑیاں بھی خالص آرام میں نہیں گزری۔ اس وقت ایک دوسری سرگرمی شروع ہو گئی۔ وہ سرگرمی تھی اپنی صفوں کو منظم کرنے اور غلط عناصر کو چھانٹنے کی، کمزور رخنوں کو بند کرنے اور تعلقات کو خوشگوار بنانے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخلص دوست تھے، جو ہر وقت کے ساتھی تھے، جو زیرک اور ہوش مند تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ قریب ہوتے، ان کی دلجوئی و غمخواری کرتے، انہیں الفت کے جام پلاتے اور ان سے خونی روابط پیدا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خاص دوست تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے راست تھے۔ ان کی بیٹیوں سے اپنا گھر بسایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ ان سے مکہ ہی میں نکاح ہو چکا تھا، لیکن ابھی کم سن تھی، اس لیے میکے ہی میں تھی۔ جب مدینے میں کچھ اطمینان ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حرج ہے اب عائشہ کو شرف رفاقت بخشیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر ابھی مہر نہیں ہے، مہر ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بھجوا دی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ سے کہا، عائشہ کو تیار کر دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہنچا دو کہ وہ زندگی کی بہاریں لوٹیں اور اپنی خوش نصیبی پر ناز کریں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت باہر تھیں، سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھیں۔ ماں نے عائشہ کو آواز دی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی ہوئی آئیں۔ ماں نے ان کا منہ دھلایا، بالوں میں کنگھی کی۔ کچھ انصار کی عورتیں بھی آ گئی تھیں۔ ان عورتوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا، ان کا بناؤ سنگھار کیا، پھر ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نکاح کیا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ پہلے خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب تھیں۔ خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف اول کی جانثاروں میں تھے، پھر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آ گئیں۔ اس طرح ان دوستوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور زیادہ گہرا رشتہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں کی بھی دلجوئی فرمائی، ساتھیوں کو بھی سمجھایا، اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے، اس کا شوہر شہید ہو جائے اور پیچھے بچے چھوڑ جائے تو اس بیوہ کا خیال رکھیں، اس کے ساتھ ہمدردی کریں، اس کے ساتھ شادی کر لیں، اس کے بچوں کی پرورش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بیوہ بے سہارا ہو جائے، افلاس کا شکار ہو جائے، پریشانیوں کا نشانہ بن جائے، بچے کاندھے کا بار بن جائیں، جان کا وبال بن جائیں۔ ایک بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ یہ خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، بہت شریف اور نیک خاتون تھی، صدقہ و خیرات کی شوقین تھی، اسی لیے ام المساکین کے نام سے مشہور تھیں۔ بدر کا معرکہ ہوا تو شوہر شہید ہو گئے، یہ بیوہ ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو اپنی بیٹیاں بھی دیں، اس سے بھی تعلقات استوار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیاہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے۔ ایک بیٹی تھی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیاہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے قربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے گئے تو یہ اللہ کو پیاری ہو گئیں، پہلے سے یہ بیمار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، اس وقت بھی صاحب فراش تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا کہ ان کی تیمارداری کریں اور خود جنگ میں چلے گئے۔ جب مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کی بشارت پہنچی تو پیاری بیٹی قبر میں تھی، وہ یہ بشارت سننے سے عاجز تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو وہ بستر علالت پر تڑپ رہی تھیں اور واپس آئے تو قبر میں سو رہی تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد متاثر تھے، وہ اس غم میں گھلے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور صبر کی تلقین کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سا مصیبت زدہ کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت خاص تھی اس سے محروم ہو گیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی قدر کرتے، ان کی نیک نفسی سے خوش رہتے، فرمایا کرتے، عثمان مجھ سے مشابہ ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی بھی دے دی۔ ان کا نام ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی بہن رقیہ کی جگہ لے لی۔ شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے گئے، پوچھا، بیٹی
عثمان کیسے ہیں؟ بولی ابا جان خدا کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، میں خوش ہوں، وہ بھی خوش ہیں، مجھے اپنی قسمت پر ناز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیٹی تھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابھی تک مکے ہی میں تھی، ابولاس سے منسوب تھیں۔ ابولاس نہایت شریف اور امین تھے، لیکن ابھی تک قومی ہی دین پر تھے، اسی لیے بدر میں جو قیدی آئے ان میں یہ بھی تھے۔ قریش نے قیدیوں کے لیے فدیہ بھیجا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شوہر کا فدیہ بھیجا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فدیہ بھیجا اس میں وہ ہار بھی تھا جو ان کی امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ ان کی امی نے یہ ہار اس وقت دیا تھا جب انہیں رخصت کیا تھا۔ یہ ہار سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا اور آنکھیں ابل پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے فرمایا اگر چاہو تو زینب کی قیدی کو چھوڑ دو اور یہ ہار بھی واپس کر دو۔ لوگوں نے عرض کیا ہم لوگ تیار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابولاس کو رہا کر دیا اور یہ وعدہ لیا کہ مکے جاتے ہی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ رخصت کر دیں گے، کیونکہ اب رشتہ ختم ہو چکا تھا، اسلام نے دونوں کو جدا کر دیا تھا۔ اس سے پہلے قریش نے بھی چاہا تھا کہ وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیں، جس طرح عتبہ اور عتیبہ نے رقیہ اور ام کلثوم کو چھوڑ دیا تھا، لیکن ابولاس نہ مانے۔ وہ کہتے رہے وہ میری جان ہے، میری روح ہے، میری آنکھوں کا نور ہے، میں اسے کیسے چھوڑ دوں، اپنی آنکھیں کیسے پھوڑ لوں، اپنا گلا کیسے گھونٹ لوں، تمہاری پریاں تمہیں مبارک، میں ان پریوں کا کیا کروں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اس لیے مجبور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے قریب ہی ایک جگہ تجویز کی کہ انہیں وہاں پہنچا دیں۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے موجود رہیں گے، وہ انہیں مدینے لے آئیں گے۔ ابولاس تیار ہو گئے، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے بھیجنے کا وعدہ کر لیا۔ وہ مکے آئے، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ ہوا تھا اس وعدے کا تذکرہ کیا، پھر اپنے بھائی کنانہ سے کہا کہ وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے جائیں، انہیں مکے کے باہر چھوڑ آئیں۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سفر کی تیاریوں میں لگ گئیں۔ انہی دنوں میں ہند آئی، یہ عتبہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بیوی تھی۔ بولی بہن میں نے سنا ہے تم باپ کے پاس جا رہی ہو، کیا یہ صحیح ہے؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہوئی کہ یہ خبر اس تک کیسے پہنچی، حالانکہ وہ تو پردے راز میں تھی، کسی کو بھی اطلاع نہ تھی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ ہوا اگر وہ ہاں کہہ دیتی تو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹر دشمن تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جل اٹھتی تھی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہیں، کچھ بولی نہیں۔ ہند نے کہا بہن اگر کچھ ضرورت ہو، کسی سامان کی حاجت ہو تو بے تکلف کہنا، میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں۔ ہمارے تعلقات اپنی جگہ پر ہیں، مردوں کے معاملات اپنی جگہ پر، عورتوں کے تعلقات اپنی جگہ پر، مرد آپس میں کچھ بھی کریں، عورتوں سے کیا مطلب۔ ہند کا انداز کتنا شیریں تھا، اس کی باتیں کتنی میٹھی تھیں، پھر بھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان نہ ہوا، اس سے وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ صبح کا وقت تھا، کنانہ ایک اونٹ لائے، اس پر ہودج رکھ کر انہیں سوار کیا، پھر روانہ ہو گئے۔ ساتھ میں تیر کمان بھی لے لی کہ راستے میں کوئی خطرہ ہو تو اس کا مقابلہ کر سکے۔ یہ بات چھپ نہ سکی، قریش کو محسوس ہو گیا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہی ہیں۔ ہر طرف چرچا ہو گیا، کچھ لوگوں نے طے کیا کہ بڑھ کر انہیں روک لیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو سکیں۔ چنانچہ انہوں نے پیچھا کیا، ان میں ابو سفیان بھی تھا۔ زیتوی میں ان لوگوں نے جا لیا۔ زیتوی مکے سے قریب ہی ایک مقام ہے، دشمنوں میں حبار بن اسود بھی تھا۔ یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لپکا، ان کی ہودج کے پردے اٹھا دیے اور نیزہ دکھا کر دھمکی دی، سیدھے لوٹ چلو ورنہ۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش اڑ گئے، وہ امید سے تھیں اور ابھی ابتدائی مہینے تھے، خوف سے حمل ساقط ہو گیا۔ کنانہ کی غیرت بھڑک اٹھی، اس نے ترکش سامنے ڈال دیا اور زور سے گرجا، بخدا کوئی آیا تو یہ تیر ہوں گے اور اس کا جگر ہوگا۔ یہ کہنا تھا کہ سب کا جوش ٹھنڈا ہو گیا، سب بھیگی بلی بن گئے، سب اس سے دور بھاگے۔ پھر ابو سفیان کچھ آگے بڑھا، اس نے پکارا، او بھلے آدمی ذرا رکو، ابھی تیر نہ چلاؤ، ذرا ایک بات سن لو۔ کنانہ نے کمان رکھ دی اور بولا، حرب کے بیٹے کہو کیا کہہ رہے ہو۔ ابو سفیان کنانہ کے قریب آیا، اس نے کہا، ابن ربی تم نے اچھا نہیں کیا، اس طرح برسر عام نکل پڑے، تمہیں معلوم ہے کیسی مصیبت سے ہم دوچار ہیں، ہمیں کیسی زک اٹھانی پڑی ہے، کس طرح ہمارا سر نیچا ہو گیا ہے، اب اس طرح تم محمد کی بیٹی کو لے جاؤ گے تو لوگ کیا سمجھیں گے، یہی نہ کہ ہم نے ہار مان لی، ہماری نسلیں ڈھیلی ہو گئیں، اب کوئی دم خم نہیں رہ گیا، میری جان کی قسم اس عورت سے ہمیں کیا دلچسپی، اسے روک کر ہم کیا کریں گے، البتہ اس وقت واپس چلو، جب کچھ سکون ہو جائے اور یہ چرچا ہو جائے کہ ہم نے اسے روک لیا، جانے نہیں دیا، تو چپکے سے نکل لو اور جہاں چاہو اسے پہنچا آؤ۔ ابو سفیان کی بات ٹھیک تھی، کنانہ نے تسلیم کر لی۔
زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہ مکے آ گئے۔ پھر یہ چرچے ختم ہو گئے تو انہیں لے کر رات میں نکلا اور اس جگہ پہنچا دیا جہاں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی منتظر تھے۔ ان دونوں نے زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور باپ کی آغوش محبت میں پہنچا دیا۔ جس وقت مسلمانوں کے ہاں خوشی کے شادیانے بج رہے تھے، قریش کے ہاں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ ہر طرف کوہرام مچا ہوا تھا کہ ان کی ناک کٹ گئی، کمر ٹوٹ گئی، سر نیچا ہو گیا، سارے شرفا قتل ہو گئے، سرداروں کے سر قلم ہو گئے، جتنے نمایاں لوگ تھے چن چن کر مارے گئے۔ جب قریشی لشکر چلا ہے تو اہل مکہ کو پورا یقین تھا کہ جیت انہی کی ہوگی، غالب اور فتح مند وہی لوگ ہوں گے، کیونکہ ان کی تعداد بھی زیادہ تھی اور ہتھیار بھی زیادہ تھے۔ پھر فوج میں ایک سے ایک جانباز تھے، نامی گرامی سورما تھے۔ اسی لیے جب ہسمان نے آ کر بتایا کہ جنگ میں وہ پس کر رہ گئے، فلاں فلاں سردار مارے گئے، تو انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیران تھے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، ماننا تو الگ رہا۔ وہ کہنے لگے ہسمان کا دماغ چل گیا ہے، عقل میں فطور آ گیا ہے۔ ہسمان جنگ کی یہ خبر لے کر آیا ہے تو صفوان حجر میں بیٹھا تھا۔ اس نے مذاق کرتے ہوئے لوگوں سے کہا، بخدا یہ بات سمجھ سے باہر ہے، اچھا ذرا میرے بارے میں پوچھو۔ لوگوں نے پوچھا، اچھا بتاؤ صفوان کا کیا ہوا؟ ہسمان نے جواب دیا، جبکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ لوگ یقین نہیں کریں گے، صفوان تو حجر میں بیٹھے ہیں۔ البتہ ان کے باپ اور بھائی کھیت آ گئے۔ ابو لہب کو یہ خبر پہنچی تو وہ بدحواس ہو گیا۔ وہ فوراً گھر سے نکل پڑا، اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھا جس سے ان خبروں کی تحقیق کر سکے۔ چاہے زمزم کے پاس ایک حجرہ تھا، اس میں ابو رافع رہا کرتا تھا، یہ اس کے بھائی عباس کا غلام تھا۔ عباس نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ اس وقت وہ بہت ضعیف ہو گیا تھا، پانسے کے تیر تیار کرتا تھا۔ ابو لہب وہاں پہنچا، ابو رافع کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ وہ غم سے نڈھال تھا۔ وہاں وہ بیٹھا ہی تھا کہ کسی نے کہا، یہ مغیرہ آ گئے۔ مغیرہ بدر سے آیا تھا، وہ جنگ میں شریک تھا۔ ابو لہب نے مغیرہ کو آواز دی، آواز میں بڑی گھبراہٹ تھی، مغیرہ ذرا یہاں آنا، میری جان کی قسم تم سے صحیح بات معلوم ہوگی۔ مغیرہ چچا ابو لہب کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ لوگوں نے بھیڑ لگا لی، ہر ایک جنگ کی خبریں سننے کے لیے بے چین تھا۔ ابو لہب بولا، بھتیجے ذرا بتاؤ تو بدر میں کیا رہا؟ مغیرہ نے کہا، بخدا کیا کہوں اور کیسے کہوں، بس یوں سمجھو اپنی گردنیں دشمن کو دے دیں کہ وہ جس طرح چاہیں ہمیں قتل کریں اور جس طرح چاہیں قید کریں۔ بخدا جنگ کی یہی کیفیت رہی، لیکن میں کسی کو ملامت نہیں کرتا، کیونکہ ہم نے فضا میں ایک فوج دیکھی، نہایت سفید اور اجلی پوشاکوں میں۔ وہ سیاہ سفید گھوڑوں پر سوار تھی، ایک طرف سے وہ صفایا کیے دے رہی تھی، کوئی چیز سامنے ٹک نہیں سکتی تھی۔ ابو رافع بولا، اللہ کی قسم وہ فرشتے ہوں گے۔ ابو لہب کے بدن میں آگ لگ گئی، اس سے یہ بات سنی نہ گئی۔ اس نے منہ پر ایک زناٹے دار تماچا لگایا۔ ابو رافع اٹھ کھڑے ہوئے، ابو لہب بھی کھڑا ہو گیا۔ اس نے ابو رافع کو زمین پر دے مارا، پھر لگا بے تحاشا مارنے، گھوزے بھی مارے، تماچے بھی مارے۔ اس طرح وہ گویا دل کی بھڑاس نکال رہا تھا۔ لوگ جلدی سے لپکے ابو رافع کو بچایا، ابو لہب کو سنبھالا جو غصے سے جھاگ پھینک رہا تھا۔ ابو لہب نہایت اداس اور بدحواس گھر کی طرف لوٹا۔ اسی رات وہ بیمار پڑا، پھر 7ویں دن ختم ہو گیا۔ بدر میں ہولناک شکست ہوئی تھی، اس میں شکست کی گنجائش نہ تھی۔ ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ قریش کے ہاں 1 ماہ تک صف ماتم بچھی رہی، پھر رونا پیٹنا بند ہو گیا تاکہ وہ نئی جنگ کی تیاریاں کر سکیں، مسلمانوں سے بدلہ لے سکیں۔ یہ بھی ایک عذاب ہی تھا کہ وہ اندر ہی اندر گھٹتے رہیں، دل کی آگ دل ہی میں لیے رہیں، رو دھو کر وہ آگ ٹھنڈی نہ کر سکیں، دل کا بوجھ ہلکا نہ کر سکیں۔ جن کے آدمی مارے گئے تھے وہ تڑپتے تھے کہ انہیں اجازت مل جائے کچھ رو دھو کر وہ غم ہلکا کر لیں، لیکن نہ وہ نوحہ کر سکتے تھے نہ رو دھو سکتے تھے۔ اسد بن عبد المطلب کے 3 بیٹے مارے گئے۔ وہ چاہتا تھا کہ ان پر کچھ اور نوحہ کرے، کچھ اور روئے دھوئے، کچھ اور چیخے چلائے، لیکن جب پابندی لگ گئی تو اس کی آواز بھی بند ہو گئی۔ البتہ آنکھوں کی نیند اڑ گئی اور سینے میں ایک آگ دہکتی رہتی۔ ایک رات وہ بے قرار تھا، نیند کا کہیں پتہ نہ تھا کہ ایک عورت کے رونے کی آواز آئی۔ اسد کی آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں۔ اس نے اپنے بچے کو جگایا اور کہا، اٹھو ذرا جا کر دیکھو، کیا پابندی اڑ گئی؟ کیا قریش پھر ماتم کر رہے ہیں کہ میں جی بھر کر روؤں؟ میرا تو کلیجہ جلا جا رہا ہے، سینے میں جیسے آگ لگی ہوئی ہے۔ بچہ گھر سے باہر گیا، لوگوں سے معلوم کیا، پھر واپس آیا اور بولا، پابندی ختم نہیں ہوئی، وہ تو ایک عورت ہے، اس کا اونٹ کھو گیا ہے، اس پر وہ رو رہی ہے۔ اسود کا غم شیر کے پیرائے میں ڈھل گیا۔ برجستہ اس نے کہا، اب تکی ان یذل لہا بعیر ویمنعوها من النوم الصہود فلا تبکی علی بکر ولکن علی بدر تقاصرت الجدود۔ کیا وہ رو رہی ہے کہ اس کا ایک اونٹ کھو گیا اور اس کی آنکھوں کی نیند اڑ گئی ہے؟ تم اونٹ پر نہ رو بلکہ بدر کا ماتم کرو جہاں نصیبے پھوٹ گئے۔ یہ جلوہ فارا کا 3rd باب کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور آپ لوگوں سے لاسٹ میں درخواست ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ حافظ۔